الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم الذین کفروا، یہی جنہوں نے کفر کیا، یہ وہی مشرک ہیں، وصدوکم، اور تمہیں روک دیا، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے۔ 6 ہجری کو جب آقا علیہ صلاۃ والسلام 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے آئے، مشرکین نے کرنے نہ دیا، واپس بھیج دیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہی ہیں۔ اور کس چیز کو روکا؟ والہدیہ، قربانی کے جانوروں کو، معکوفاً، بندھے رہیں، این یبلغ محلہ، نہ پہنچ سکیں اپنی جگہ تک۔ انہوں نے قربانی کے جانوروں کو جانے نہیں دیا جہاں قربانی کے جانور ذبح ہونے تھے۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ، اور اگر نہ ہوتے چند مرد مسلمان، وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَات، اور عورتیں مسلمان، لَمْ تَعْلَمُوهُمْ، جن کو تم نہیں جانتے، أَن تَطَئُوهُمْ، کہ تم روند ڈالو گے انہیں۔ اللہ فرماتا ہے کچھ خفیہ مومن مرد تھے اور عورتیں تھے جن کا ایمان تم پہ واضح نہیں تھا، لڑائی ہو جاتی تو تم ان کو روند دیتے۔ اگر یہ خوف نہ ہوتا، فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ، سو تمہیں پہنچے گی ان کی وجہ سے، معرتن، آر، بغیر علم، بے علمی کے باعث، کہ تمہیں علم نہیں تھا اس چیز کا۔ اللہ فرماتا ہے لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تاکہ داخل کر دے اللہ اپنی رحمت میں جسے چاہے۔ لو تزیلوا، اگر یہ الگ ہو جاتے، لعذبنا، کون؟ یہ مسلمان مرد اور عورتیں، لعذبنا الذین، تو ہم انہیں عذاب میں مبتلا کر دیتے، جنہوں نے کافروا، کفر کیا، منہم، ان میں سے، عذاباً علیما، دردناک عذاب۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ مشرک، ان میں کچھ مسلمان مرد اور کچھ مسلمان عورتیں نہ ہوتی تو ہم ان کو روند ڈالتے، ہم ان کو ایسا عذاب دیتے دردناک۔ لیکن ان میں صرف کتنے مسلمان تھے اور اللہ ان کے صدقے سے کتنوں کو بچا رہا ہے، وہ سنیں حدیث پاک۔ ایک راوی ہیں، کہتے ہیں جنید بن سبو کہتے ہیں قاتلت رسول اللہ اول النہاری کافرن، میں نے آقا علیہ صلاۃ والسلام سے قتال کیا دن کے اول حصے میں کافر تھا، وقاتلت معه آخر النہار مسلمن، اور دن کے آخری حصے میں مسلم ہو کے رسول اللہ کے ساتھ ہو کے کافروں کے خلاف جنگ لڑتا رہا۔ دن کا اول حصہ کفر کی حالت میں، آخری حصہ اسلام کی حالت میں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، یہ کتنے بندے تھے مسلمان؟ کہتے ہیں کُنَّا تِسْعَةَ نَفَرٍ، 9 بندے تھے، 7 مرد اور 2 عورتیں، جو مومن تھے اور عورتیں جو مسلمان تھیں، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑائی روکے رکھی، کہیں مسلمان ان مسلمانوں کو روند نہ ڈالیں بغیر علم کے۔ اب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حیا فرماتا ہے۔ یہاں 7 مسلمان اور دو عورتیں مسلمان ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلح حدیبیہ والے دن یہ صلح کا موقع عطا فرمایا، لڑائی نہیں فرمائی۔ بغیر علم، ذرا اس کا تھوڑا سا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان تطاؤہم، کہ تم روند ڈالو گے انہیں، یہ انہیں سے مراد ہے مسلمانوں کو، فتصیبکم، سو تمہیں پہنچے گی، منہم، ان، معرہ کا معنی ہوتا ہے شرم، شرم، کہ جب تم ان کو بغیر علم کے روند ڈالو گے بعد میں پتہ چلے گا کہ ہم نے تو مسلمانوں کو مارا، معرہ تم بغیر علم، بے علمی کے باعث جو تمہیں آر پہنچے گی، اللہ اس آر سے تمہیں بچانا چاہتا ہے۔ پڑھیے جی۔ تبارک و تعالیٰ جب جگہ دی کافروں نے، فی قلوبہم، اپنے دلوں میں، کس کو جگہ دی؟ الحمیۃ، ضد کو، کون سی؟ حمیۃ الجاہلیہ، جاہلیت کی ضد کو جب کافروں نے جگہ دی۔ وہ کون سی جاہلیت کی ضد تھی؟ جب میرے آقا نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان میں سے ایک بولا کیا لکھو؟ بسمکا اللہم، ایک ضد یہ تھی۔
دوسری یہ تھی جب میرے آقا نے فرمایا ہاذا ما قادا علیہ محمد الرسول اللہ، انہوں نے کہا محمد الرسول اللہ نہیں لکھنا، محمد ابن عبداللہ لکھو. یہ ہے اللہ فرماتا ہے یہ ان کی جاہلیت کی ضد تھی. فانزل اللہ، لیکن اللہ نے نازل فرمائے رکھا اپنی تسکین کو، علی رسول ہی، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، رسول سے ہوتی ہوئی اہل ایمان پر بھی رب کی طرف سے سکینت ہوئی. وَأَلْزَمَهُمْ، اور جو وہ سکونت کس چیز کی شکل میں آئی، الزمہم، انہیں استقامت بخش دی، کلمۃ التقویٰ، تقوی کے کلمے پر. اکثر مفسرین تقوی کے کلمے سے مراد لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ نے اس کلمے پہ ایمان والوں کو استقامت بخشی، کوئی پیچھے نہ ہٹ جائے. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہ تھے اس کے حقدار اور اس کے اہل. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور ہے اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا. حدیث پاک سے اسی آیت کی تفسیر جانتے ہیں. راوی ہیں حضرت ابی بن کعب، اپنے ابا جان حضرت کعب سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، میرے آقا فرما رہے تھے وَأَلْزَمَهُمْ کَلِمَۃَ التَّقْوَىٰ، اللہ نے استقامت دی تقوی کی دولت سے. وہ کون ہے تقویٰ؟ لا الہ الا اللہ. یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے. دوسری حدیث پاک راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، پر میں مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے لڑوں جب تک لوگ نہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ. فمن قال لا الہ الا اللہ، جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، فقد عصم منی مالہ و نفسہ، پر میں اس نے مجھ سے اپنا مال اپنی جان بچا لی، الا بحقہ، مگر حق کے ساتھ. ہاں اگر کسی کو قتل کیا بدلے میں حق اس کو قتل کیا جائے گا. وحسابہ علی اللہ، اور اس کا حساب اللہ پر ہے. مجھ سے فرمایا وہ اس نے مال بچایا جس نے لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے تھاما، مجھ سے جان بھی بچا لی اور اپنا مال بھی بچا لیا. یہ کہاں ہے جی؟ یہ قرآن میں ہے، سورہ صافات آیت نمبر 35. اللہ فرماتا ہے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، بے شک جب انہیں کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ تو وہ تکبر کرتے تھے. یہ مومن کا شیوا نہیں ہے لا الہ الا اللہ. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و زباں دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. پڑھیے جی. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا، یقیناً دکھایا سچا اللہ نے اپنے رسول کو خواب، بالحق کی حق کے ساتھ. یہ ایک خواب تھا. وہ خواب کیا تھا؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں. وہاں کیا کرنے جاؤ گے؟ عمرہ کرنے جاؤ گے انشاءاللہ، جب اللہ نے چاہا. آمینین، امن و امان سے جاؤ گے. 6 ہجری میں گئے واپس آ گئے، 7 ہجری میں یہ خواب پورا ہوا. محلقین، منڈواتے ہوئے، رؤوسکم، اپنے سروں کو، ومقصرین، یا ترشواتے ہوئے. یہ قرآن بتا رہا ہے دونوں صورتیں. اب مسئلہ یہ ہے وہاں جا کے عمرہ کر کے ایک بندے نے سر منڈوا دیا، اگر سر نہیں منڈوایا تو سر کے چوتھائی حصے کے بال ایک پورے کی مقدار کاٹ دیے. رب کا قرآن کہتا ہے یا ترشواتے ہوئے. یہ دونوں صورتیں قرآن میں ہیں. دم واجب بالکل نہیں ہوگا جس نے ان دونوں میں سے ایک پہ عمل کیا. لیکن حدیث بخاری کی سناتا ہوں، لا تخافون، تمہیں خوف نہ ہوگا. فعلم ما لم تعلموا، پس وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. فجعل، تو اس نے عطا فرما دی، من دون ذالک، اس سے پہلے، فتحا قریبا، فتح قریب. فتح قریب سے مراد ہے فتح خیبر، جہاں سے بہت سارا مال غنیمت ملا مسلمانوں کو. اب یہ کون سا خواب تھا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا گیا؟ میرے آقا نے دیکھا کہ مکہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ کا طواف کیا. میرے آقا نے صحابہ کو پہلے مدینے میں خبر دے دی ہے صحابہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. اب سارے صحابہ جب حدیبیہ والے سال چلے نا، کسی کو شک نہیں تھا، سب کو یہ پکا یقین تھا کہ یہ خواب کی تعبیر ہونے جا رہی ہے. اب واپس آتے ہیں، وہ واقعہ جو وہاں ہوا، واپس جب لوٹتے ہیں نا، کچھ صحابہ کے دل میں یہ بات آئی، حتیٰ کہ حضرت عمر بن خطاب نے پوچھ لیا یا رسول اللہ کیا آپ نے ہمیں خبر نہیں دی تھی صنعت البیت ونطوف بہ، ہم بیت اللہ کے پاس آئیں گے طواف کریں گے، آپ نے تو بتایا تھا. اب میرے آقا نے کیا جواب دیا؟
فرمایا ہاں یہ تو بتایا تھا کہ بیت اللہ کا طواف کریں گے، کیا یہ بھی بتایا تھا اس سال کریں گے؟ یہ میرے آقا نے حضرت عمر بن خطاب کو جواب دیا، کیا اس وقت میں نے نشاندہی کی تھی کہ 6 ہجری کو آئیں گے؟ یہ تو بتایا تھا کہ ان قریب جائیں گے۔ کہتے ہیں حضرت عمر خاموش ہو گئے، فرمایا فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَوِّفٌ بِهِ، فرمایا اب سن لو اگلے سال آئیں گے انشاءاللہ بیت اللہ کا طواف کر کے جائیں گے۔ تو 6 ہجری واپس چلے گئے تھے، اور 7 ہجری جب گئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو 6 ہجری کا عمرہ ہے نا جی، 7 ہجری کے عمرے کو کہتے ہیں عمرۃ القضاء، عمرۃ القضاء، کہ 6 ہجری کے عمرے کو قضا کیا جا رہا تھا۔ حدیث پاک سنیں، ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع 10 ہجری کو جو ہوا، میرے آقا نے اونچی آواز سے اور یہ خطبہ دے رہے تھے، رحم اللہ المحلقین، اللہ سر منڈوانے والوں پہ رحم فرمائے، اللہ سر منڈوانے والوں پہ رحم فرمائے۔ نیچے صحابہ بولتے یا رسول اللہ المکسرین، جو بال چھوٹے کریں ان کے لیے تو ایک دعا فرما دیں۔ میرے آقا نے 3 مرتبہ فرمایا اللہ سر منڈوانے والوں پہ رحم فرمائے، یہ بخاری مسلم متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ چوتھی مرتبہ میرے آقا نے فرمایا المکسرین، یا اللہ جو بال چھوٹے کریں گے ان پہ بھی تو رحم فرما۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، جو چھوٹے کریں گے حدیث پہ عمل ہے، افضل ہے سر منڈوانا، تو یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ حدیث پاک سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا، اور پھر صفا اور مروہ کی سعی جو ہے یہ کیوں کی؟ کہتے ہیں لیوری المشرکین قوتہ، تاکہ مشرکین کو اپنی قوت دکھا سکیں۔ یہ میرے آقا نے سعی کی، اور راوی ہیں حضرت عبداللہ بن ابی اوفا، کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا نا، ہم نے مشرکین کے بچے اور مشرکین کو روکے رکھا این یؤذوا رسول اللہ، کہیں رسول اللہ کو تکلیف نہ دیں۔ کہتے ہیں ہم نے نا ارد گرد گھیرا بنا کے رکھا، کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرکین کا بچہ بھی تکلیف نہ دے جائے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، پڑھیے کہتا ہے وہ الذی ارسل رسولہ، وہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو بالہدا، ہدایت دے کر، ودین الحق، اور دین حق دے کر، لیظہرہ، تاکہ غالب کر دے اسے، علی الدین کلہ، تمام دینوں پر، وکفا باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ گواہ۔ کس چیز کا گواہ ہے؟ جب تم دین اسلام کو تمام دینوں پہ غالب کرو گے۔ نکلے تھے ہم اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نکلے تھے، اور کتنے سے مشن ہیں جو ہم بھول گئے ہیں، اور ان کی یاد دہانی اور ان کو دوبارہ زندہ کرنا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس قوم سے تلوار گر جاتی ہے وہ قوم کبھی ترقی نہیں پاتی۔ جس قوم کے ہاتھوں سے تلوار گر جاتی ہے نا، وہ قوم کبھی ترقی نہیں پاتی۔ صحابہ نے تبلیغ اس انداز سے کی ہے، ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی، یہ 2 ہی باتیں تھیں، قرآن پہ عمل کرو یا تیار ہو جاؤ۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔